بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ سے لے کر آج تک کروڑوں مسلمانوں نے ابو حریرہ کے بارے میں سنا ہے۔ آپ نے 1600 زائد احادیث روایت کی۔ طفیل بن عمرو ابو حریرہ کی قبیلہ داؤس کے سردار تھے۔ طفیل نے ابو حریرہ کے مسلمان ہونے میں مدد کی۔ داؤ قبیلہ جنوبی عرب میں بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ طفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور مسلمان ہو گئے۔ وہ اپنے قبیلے میں واپس آئے، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ابو حریرہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ باقیوں میں سے اکثر ضدی تھے، نئے مذہب کو قبول کرنے میں انہیں کافی وقت لگا۔ ابو حریرہ طفیل کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عبد الشمس، سورج کا خادم۔ ابو حریرہ نے جواب دیا، اس کے بجائے آپ کا نام عبد الرحمن رکھو جو رحمان کا بندہ ہے۔ ابو حریرہ کا لقب اس وقت رکھا گیا جب وہ چھوٹے تھے۔ ابو حریرہ کے بچپن میں ایک بلی تھی، اسے بلیوں سے پیار تھا، وہ ہمیشہ بلی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس کے دوست اسے ابو حریرہ بلیوں کا باپ کہتے تھے۔ اس کے بعد سب نے ابو حریرہ کہا۔ اس کا اصل نام تقریباً بھول گیا تھا۔ ابو حریرہ مسلمان ہونے کے بعد کئی سال تک اپنے قبیلے کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے 7ویں سال آپ اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ وہ مسجد میں ٹھہرا، وہ بغیر بیوی اور بچے کے اکیلا تھا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، وہ اب بھی کافر تھا۔ اس نے اس کے مسلمان ہونے کی دعا کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ایک دن اس نے دوبارہ اپنی ماں کو اس پر یقین کرنے کی دعوت دی، ایک خدا اور اس کا نبی۔ اس نے انبیاء کے بارے میں کچھ برے الفاظ کے ساتھ جواب دیا۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ابو حریرہ کیوں رو رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ابو حریرہ نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ ہمیشہ انکار کرتی ہیں۔ میں نے آج پھر اس سے پوچھا لیکن اس نے آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے مجھے دکھ ہوا۔ کیا آپ اللہ سے اس کے اسلام لانے کی دعا کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ کی والدہ کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا کی۔ ابو حریرہ گھر گئے تو دوبارہ دروازہ بند پایا۔ اس نے پانی کے چھڑکاؤ کی آواز سنی۔ اس نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن اس کی ماں نے کہا، ایک منٹ ٹھہرو، ابھی اندر مت آنا۔ پھر وہ کپڑے پہنے اور کہنے لگی، تم ابھی اندر آ سکتے ہو۔ جب ابو حریرہ اندر گئے ان کی والدہ نے کہا، میں اعلان کرتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے لیکن اس بار اس کے آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ میرے پاس خوشخبری ہے یا رسول اللہ، اس نے کہا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور میری والدہ کو اسلام کی طرف رہنمائی ملی۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ محمد کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتا تھا، یہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ابو حریرہ کو اسلام کی ہدایت دی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ابو حریرہ کو قرآن سکھایا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے محمد کی صحبت عطا فرمائی۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی زید جن طاہت نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور دوست اور میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جاری رکھیں۔ چنانچہ میرے دوست اور میں نے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین، اور ابو حریرہ نے نماز پڑھی۔ اس نے وہی مانگا جو ہم نے مانگا لیکن اس نے وہ علم بھی مانگا جو فراموش نہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین، پھر ہم نے ایسا علم طلب کیا جو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤس کے نوجوان نے پہلے پوچھا۔ ابو حریرہ اپنی مضبوط یادداشت کے ساتھ وہ سب کچھ یاد کرنے کے لیے نکلے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ وہ بازار میں یا کھیتوں میں کام کرنے میں اپنا وقت نہیں گزارتا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے آزاد تھا۔ نبی اور گنڈے اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام احادیث کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اس سے بہت سے سوالات کرتے۔ ایک مرتبہ مروان بن حکیم نے ابو کا امتحان لینا چاہا۔ حریرہ کی یاد، اس نے ایک کاتب کو پردے کے پیچھے رکھ دیا تاکہ وہ حدیث جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہو اسے ریکارڈ کر سکے۔ ایک سال بعد اس نے ابو حریرہ کو دوبارہ بلایا اور ان سے درج شدہ احادیث کو دہرانے کو کہا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اس نے کہا، ایک لفظ دوبارہ کہا۔ ابو حریرہ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی علم حاصل کریں۔
ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس نے لوگوں کو خرید و فروخت میں مصروف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل مدینہ، تم کس حال میں ہو؟ کیا مطلب؟ انہوں نے پوچھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث دی جا رہی ہیں، کیا تم اپنا حصہ نہیں لوگے؟ کہاں؟ لوگوں نے پوچھا۔ مسجد میں۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا۔ لوگ جلدی سے مسجد کی طرف چلے گئے۔ ابو ہریرہ نے ان کے واپس آنے تک انتظار کیا۔ ہم مسجد گئے، کچھ لوگوں نے کہا، لیکن کچھ بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم وہاں کسی کو نہیں دیکھا؟ ہاں، انہوں نے کہا، ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ حلال و حرام سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو نبی کی وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ ابو ہریرہ اپنا زیادہ وقت سیکھنے میں گزارتے تھے، اس لیے وہ اکثر بھوکا رہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بھوک لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ایک حدیث پوچھتے۔ اسے امید تھی کہ ساتھی اسے اپنے گھر لے جائے گا اور کھانے کو کچھ دے گا۔ ایک دن وہ بہت بھوکا تھا، اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا، پھر وہ بیٹھ گیا جہاں سے کوئی ساتھی گزر سکتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا، لیکن ابو بکر نے انہیں کھانے پر نہیں بلایا۔ پھر عمر وہاں سے گزرے، اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا، لیکن عمر نے اسے بھی مدعو نہیں کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اس نے ابو ہریرہ کو پہچان لیا۔ بھوک لگی تھی۔ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا، ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرنے لگے۔ وہ ایک ساتھ محمد کے گھر گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ دیکھا اور پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ اسے معلوم ہوا کہ اسے کسی نے بیچا ہے۔ پھر آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور لوگوں کو مسجد میں بلاؤ۔ ابو ہریرہ ان کے بلانے گئے، لیکن اس نے دودھ کا خیال کیا سب کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مسجد میں ٹھہرے ہوئے لوگ آ کر پیٹ بھر کے پی گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پیو۔ اس نے اس وقت تک پیا جب تک کہ وہ مزید برداشت نہ کر سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ ختم کیا۔ یہ ایک دفعہ کو بہت سا مال غنیمت ملا۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال میں سے حصہ ملا۔ اسے ایک گھر مل گیا اور اس نے شادی کی اور بچے ہوئے، لیکن اس میں سے کسی نے بھی اسے تبدیل نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ اپنے غریب دن یاد آتے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں یتیم بن کر پلا بڑھا، میں نے غریب کی حیثیت سے ہجرت کی۔ میں غزوان کی بیٹی بشریٰ کی خدمت کرتا تھا۔ میں نے دوسروں کی خدمت کی۔ جب وہ سڑک پر رک گئے، میں نے اونٹوں کو سڑک پر ہانک دیا۔ پھر اللہ نے اسے بنایا، میری بشریٰ سے شادی ممکن ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے دین کو مضبوط کیا اور مجھے امام بنایا۔ ابو ہریرہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ اس نے دن میں روزہ رکھا، رات کا پہلا تہائی حصہ نماز میں گزارا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو جگائے گا، وہ رات کا دوسرا تہائی حصہ عبادت میں گزارتی، ان کا خادم تیسرے حصے میں نماز پڑھتا۔ اس لیے رات بھر ان کے گھر میں عبادت جاری رہتی۔ اپنی خلافت کے دوران حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو مقرر کیا۔ بحرین کے گورنر کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کا بہت خیال تھا۔ جس شخص کو اس نے مقرر کیا وہ چاہتا تھا کہ اس کے گورنر سادہ اور خفاش شعاری سے زندگی گزاریں۔ بحرین میں ابو ہریرہ کافی امیر ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خبر سنی اور انہیں مدینہ واپس بلا لیا۔ تم امیر کیسے ہو گئے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ گھوڑوں کی افزائش اور مجھے ملنے والے تحائف سے، ابو ہریرہ نے جواب دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے مسلمانوں کے خزانے کے حوالے کر دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے رب، امیر المومنین کو بخش دے۔ اس نے اپنی دولت پلٹ دی۔ بعد میں عمر نے ان سے دوبارہ گورنر بننے کو کہا، لیکن ابو ہریرہ نے انکار کر دیا۔ ابو ہریرہ نے اپنی پوری زندگی اپنے والدہ کے ساتھ مہربان اور مہربان رہے۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتا، اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور کہتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ میں بچپن میں میری دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کی والدہ سلام کا جواب دیتی اور کہتی کہ اللہ تم پر رحم کرے کہ تم بڑے ہو کر بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ ابو حریرہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہتے تھے۔ ایک دن اس نے دو آدمیوں کے ساتھ چلتے دیکھا۔ ایک کی عمر دوسرے سے بڑی تھی۔ اس نے چھوٹے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میرے والد، اس شخص نے جواب دیا۔ اسے اس کا نام لے کر مت پکارو۔
اس کے سامنے مت چلو، اس کے آنے سے پہلے نہ بیٹھو۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ہجری میں وفات پائی جب ان کی عمر 78 سال تھی۔